قاری صاحب یہ جس طرح سے ہم نے 2 عدالتیں لگتی دیکھی تھیں پولیس لائنز میں، انہی 2 کیسز میں عمران خان کو ریلیف ملتا ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے پنجاب پولیس بھی انتظار کر رہی تھی، اسلام آباد پولیس بھی انتظار کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیں. تو کیا عدالتیں پھر یہ ریلیف دینا ان کی مجبوری تھی، یہ دینا بنتا ہے؟ حکومت بڑی معترض ہے کہ جی کسی کیس میں نہ گرفتار کریں تو ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسامہ. دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح ان پولیٹیکل لیڈرز اور پولیٹیکل کیسز جو آپ بناتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف، عدالتوں نے آ کے ان سب ریلیف دیا. جتنے یہ لیڈران آج اب تنقید کر رہے ہیں آنریبل سپریم کورٹ پہ اور عدالتوں پہ اور حملہ آور ہو رہے ہیں عدالتوں پہ. پہلے تو زبانی حملہ آور ہو رہے تھے، اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ فزیکل بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایسی باتیں ایک مولانا صاحب کی اور اتنے جن کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں ان کی زبان سے اچھی نہیں لگتی. وہ انہوں نے اس طرح کے دھمکیاں دے رہے ہیں. اب وہ سپریم کورٹ پہ اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے. اب یہ کہاں کی جمہوریت اور کہاں کی یہ بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس طرح کی ریلیف کورٹ کا کام ہوتا ہے کہ انسان کے خلاف اس طرح کے سیاسی مقدمات بناتے ہیں. کورٹ اس بات کے نتیجے پہنچتی ہے کہ ان ایک مخالف کو آپ سیاسی طور پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں اور وہ مقدمے بنتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو پھر کورٹ اس طرح کے ریلیف دیتی ہے. اور بعض دفعہ تو کورٹ یہ بھی کہتی ہے ان کو، ابھی تو یہ مجھے نہیں پتا اس آرڈر میں یہ آیا نہیں ہے، بعض آرڈرز میں آپ کے ہائی کورٹس نے، مختلف ہائی کورٹس نے دیے ہوئے ہماری تاریخ میں اور وہ ہماری جورسپروڈنس کا حصہ ہے کہ اس میں کورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ آئندہ اگر کوئی مقدمہ آپ درج کریں گے تو اس کو کورٹ کو انفارم کریں گے اس آدمی کو اریسٹ کرنے سے پہلے. تو یہ اس طرح کی ریلیفز ہمارے کورٹس نے دی ہیں اس طرح کے سیاسی مقدمات میں. آپ دیکھیں کورٹ نے حلف لیا ہوا ہے آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا، اس کو ڈیفینڈ کرنے کا. اس کے اندر آپ کے ہیں بنیادی حقوق جسے فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، اور ایک کئی رائٹس ہوتے ہیں. فیئر ٹرائل کا رائٹ ہوتا ہے، آپ کی ڈگنیٹی آف مین آرٹیکل 14 ہے، آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف، آرٹیکل 25 نو ڈسکریمنیشن. اس طرح کے مختلف بنیادی حقوق ہے اور یہ کورٹ پہ پابند ہے کورٹ ان کو انفورس کرنے کا. کسی آدمی کے اگر یہ کوئی بھی آدمی اس کو سلب کرنے کی کوشش کرے گا، ایک شہری کا حق بنتا ہے کہ وہ جائے عدالت میں اور کہے کہ میرے یہ بنیادی حقوق یہ سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے مخالفین، تو مجھے آپ ریلیف دیں. تو کورٹ اگر کیس بنتا ہے تو کورٹ ان کو ریلیف دے گی. دیکھیں آپ نے ابھی بجا فرمایا اسامہ کہ آپ دیکھیے جب ان کی باری آئی اور یہی چیف جسٹس صاحب کی بینچ نے جب ان کو ریلیف دیا قاسم سوری کے کیس میں، جبکہ اس میں بھی بات ہوئی تھی کہ جی کورٹ کی پارلیمنٹ کی انٹرنل پروسیڈنگز میں کیسے کورٹ نے انٹروین کیا. وہاں کورٹ نے انٹروین کیا ان کے انٹرنل پروسیڈنگز میں جہاں سوری صاحب نے کیا تھا، کہا اگر کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات کوئی پروسیڈنگز میں ہوں گی پارلیمنٹ کے اندر تو کورٹ کے بعد اختیار ہوگا اس میں انٹروین کرنے کا. تو وہ کورٹ نے انٹروین کر کے ان کو دیا جس کی وجہ سے ان کی حکومت آج بنی. اور اسی عدالت پہ ناؤ آپ حملہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں. تو آپ بھی تو آئین و قانون کے حساب سے کام کریں تو آپ کے خلاف فیصلے نہیں آئیں گے. کورٹ کیوں انٹروین کرتی ہے؟ کورٹ اسی وقت انٹروین کرے گی جب آپ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کریں گے، رول آف سپریمیسی کو. دیکھیے سپریم کورٹ کا آرڈر آپ پابند ہیں اس کو ماننے کے لیے، اگر آپ نہیں مانیں گے تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. صحیح. مزمل عابد صاحب، پرسوں اس سے پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے لیگیلٹی پہ سوال ہوا تھا اس اریسٹ کی اور کہا گیا تھا کہ جو گرفتاری ہے وہ قانونی ہے، تو اس کو کس طرح سے ریٹروسپیکٹ میں ہم پھر دیکھیں اگر یہ سب ریورس ہو گیا ہے ود ان 24 آورس؟ جی دیکھیں یہ ٹائم دینا یا نہیں دینا، دیکھیں اب کورٹ کا کام ہوتا ہے ریلیف دینا اگر کوئی غلط فیصلہ ہو جائے. 24 گھنٹے ہوں یا 48 گھنٹے ہوں. یا تو آپ دیکھیں رات کو ان کے قاسم سوری صاحب کے کیس میں تو 12 بجے رات کو عدالت لگی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کھلا تھا رات کو 12 بجے. وہ بھی آپ یاد رکھیں ان باتوں کو، کیونکہ عدالت کا کام انصاف دینا ہوتا ہے، ٹائم کے پابند نہیں ہوتی عدالت. آپ آئیں گے کہ ایشوز ہیں، نیشنل ایشوز ہیں ملک میں. ایک کیا ہو رہا تھا جو اس طرح کا، دیکھیے ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا، ہر جج کا اپنا ایک ثوابدید ہوتی ہے. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ قانونی، ان کی گرفتاری قانونی تھی اور لیکن انہوں نے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کی آئی جی صاحب کے خلاف اور سیکرٹری داخلہ کے خلاف. سپریم کورٹ نے اس سے ڈس ایگری کیا. یہ ہمارے آئین کا حصہ ہوتا ہے. اگر آپ کسی آرڈر سے خوش نہیں ہوتے، آپ سمجھتے ہیں غلط آرڈر ہے آپ کے حساب سے قانونی طور پہ، تو آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں. ان لوگوں پی ٹی آئی نے یا عمران خان صاحب نے اس کو چیلنج کیا، سپریم کورٹ نے اس کو ریورس کر دیا اور کہا جا کے آپ وہاں سے ریلیف لیں. اور آج آپ دیکھا مختلف کیسوں میں جو تھا ان کو 3 عدالتوں میں شاید وہ پیش ہوئے اور ان کو مختلف عدالت اب
اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارے جج ہی ان کے ساتھ ہیں جس طرح سے حملہ ہوتا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی حملہ ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ فیصلے ان کے خلاف آ گئے. دیکھیے ہم لوگوں کو ہمیں قدر اور سپریم کورٹ بار ہم وکلا اپنی عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ہم انشاءاللہ ہم ان کے اوپر اللہ ہے, نیچے سے ہم محافظ ہیں ان کے عدالت پہ, آئین کے, کیونکہ ہم پہ بھی آئین اتنا ہی ہم پابند ہیں آئین کو فالو کرنے. آرٹیکل 190 جس کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے آرڈرز ہم ماننے کے پابند ہیں. اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم آئین شکنی کی طرف جا رہے ہوں گے یا قانون کی وائلیشن کریں گے جس کی اپنی سزا ہے. اچھا, آرٹیکل 204 میں. اب زبیر صاحب, اب پریکٹیکلی اب عمران خان صاحب کو اب گرفتار نہیں کیا جا سکتا عدالت کی اجازت کے بغیر, کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مجھے نہیں معلوم, میں نے آرڈر نہیں دیکھا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں, میں نے ابھی آرڈر نہیں دیکھا. ابھی انہوں نے آرڈر یہ پاس کیا کہ 17 تاریخ کو ان کو کسی نئے کیس میں نہ گرفتار کیا جائے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کورٹس اس سے آگے بھی جاتے ہیں. ایسے بھی کیسز ہوئے کورٹ میں کہ انہوں نے یہاں تک بات کہی ہے کہ جی اگر کوئی کیس رجسٹر بھی ہوگا وہ آپ کورٹ کو پہلے انفارم کریں گے کوئی ایکشن لینے سے پہلے. تو اس طرح کی مجھے نہیں معلوم ابھی آرڈر ریٹن آرڈر پاس ہے. کیونکہ عمران خان تو زیر حراست بھی تھے تو پیچھے سے مقدمات تو درج ہوتے چلے جا رہے تھے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ شخص گرفتار ہے اور پیچھے مقدمات کی بھرمار ہوتی چلی جا رہی ہے, وہ کیسز نہیں رکے. لیکن یہ جو مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ جی ہم ڈنڈا, مکہ, لاٹھی سب استعمال کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہوئی تو. اب ان کو ظاہر 14 مئی کو مدت ختم ہو رہی ہے, الیکشنز کا آرڈر تھا سپریم کورٹ کا, وہ نہیں ہو رہے نظر آ رہا ہے. تو 15 مئی کو اب جب وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں تو وکلا آپ سمجھتے ہیں اب بھی ڈیوائیڈڈ رہیں گے یا ایک مشترکہ موقف سامنے آئے گا؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم, یہ ان کے الفاظ ہیں, ڈنڈا, مکہ, لاٹھی سب استعمال کر سکتے ہیں ہم. تو اس کا جواب وکلا کیا دیں گے پھر؟ دیکھیے میرا جواب تو یہی ہوگا کہ اگر یہ خود ایک پارلیمنٹ کا حصہ, پارلیمان کا حصہ ہے, ایک ریلیجس لیڈر ہیں, ہم سب ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان کے والد کی ہم پرسنلی عزت کرتے تھے اور کرتے ہیں. اگر اس طرح کی بات ان کے منہ سے آئے گی تو بڑا افسوس ہوتا ہے. ان کا تو کام ہونا چاہیے تھا کہ سب کو بٹھائیں, سمجھائیں, کیونکہ ہمیں ان کی اتنی عزت کی جاتی ہے. تو اگر اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی ہیں تو اب مجھے نہیں پتا یہ انہوں نے ڈنڈا, لاٹھی وغیرہ کس پہ استعمال کرنے کے لیے کہا, کیا ججوں کے اوپر استعمال کریں گے, کس کے اوپر استعمال کریں گے؟ میں نے ان کا اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا, شاید آپ اس کی وضاحت کر سکیں. تو دیکھیے وکلا ڈیوائیڈ ہوں, سارا ملک ڈیوائیڈڈ ہے, لیکن آپ دیکھیے اکثریت وکلا کی انشاءاللہ ہم عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ہائی کورٹس کے ساتھ کھڑے ہیں سر. تو یہ اگر سمجھتے ہیں ڈنڈا وغیرہ ہم پہ برسائیں گے تو برسا لیں, لیکن پھر پولیس کو بھی تو ایکشن لینا چاہیے. اگر یہ بات انہوں نے آج کہی ہے تو یہ ایک طرح سے مولانا صاحب نے ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے. تو اب پولیس کو دیکھنا ہے, جو اسلام آباد کی پولیس ہے, کیا وہ ان کو ڈنڈا, لاٹھی اور وہ برسانے کی اجازت دیں گے, یا ان کو پولیس کے پاس پریونٹیو پاورز بھی ہوتی ہیں کہ ان کو روک لیں کہ اس طرح کی ایکشن نہ ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. عدالتی احکامات کے باوجود کراچی میں شعیب شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کر دیا گیا ہے. بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی, کراچی میں کو چیئرمین شعیب شیخ کا گھر گرا دیا گیا. بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی, سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز. سیکریٹری بلدیات نجم شاہ, ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام, ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری. ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیف الرحمان, ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ, ایس ایس پی کیماڑی فدا حسین کو بھی فریق بنایا گیا. اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, شعیب احمد شیخ کی زبانی سنی. 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا, 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی, ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.